بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کتاب الطہارتی، کتاب طہارت کے بیان میں کتاب کا معنی آتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کتاب مسائل کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو مستقل معتبر ہوں، مستقلاً معتبر ہوں، خواہ وہ مختلف قسموں پر مشتمل ہوں یا مختلف قسموں پر مشتمل نہ ہوں۔ کتاب اس مجموعے کو کہتے ہیں۔ طہارت کا معنی لغوی معنی آتا ہے، اگر یہ بے ضم طا ہے طہارت، تو اس کا معنی آتا ہے وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جا چکی ہے، اور بے کسرت طا ہے طہارت، تو اس کا معنی آتا ہے آلۂ نظافت، پاک کرنے کا آلہ، اور بے فتح طا ہے تو اس کا معنی آتا ہے پاکی۔ اس کا معنی کیا آتا ہے؟ پاکی۔ اگر طا کے فتح کے ساتھ ہے تو معنی کیا ہے؟ پاکی، پاکی حاصل کرنا۔ طہارت کا معنی پاکی حاصل، اور طا کے ضمے کے ساتھ ہو تو وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جا چکی ہے، اور طا کے کسرے کے ساتھ ہو تو معنی کیا دے گا؟ آلۂ نظافت، پاک کرنے کا، اور فتح کے ساتھ ہے چونکہ تو اس کا معنی ہوگا پاکی حاصل کرنا۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو الی الصلاۃ نماز کا، فاغسلوا تو تم دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق دونوں کوہنیوں تک، دونوں، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور ٹخنوں تک دونوں پاؤں کو دھو لو، ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ مذہب جو بیان ہو رہا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ احناف کے نزدیک ہے۔ کس کے نزدیک ہے؟ آگے تفصیل آئے گی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی دیکھو، اس میں پہلا اذا قمتم جو آیا ہے کہ جب تم ارادہ کرو، قام یقوم سے جمع حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی جمع قام، قاما، قامو، قامت، قامتا، قمنا، قمتا، قمتما، قمتم، ٹھیک ہے، جمع حاضر کا، کہ جب تم ارادہ کرو الی الصلاۃ نماز کا، فاغسلوا، غسلا یغسلوا، ضرب یضربوا سے معنی آتا ہے دھونا، وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق دونوں کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور دونوں پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا، اور امام شافعی علیہ رحمت و رضوان، امام مالک علیہ رحمت و رضوان، یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا اس میں اتفاق ہے جو آیت میں مذکور ہے۔ کوہنیاں کہاں تک دھلیں گی؟ ہاتھ کہاں تک دھلیں گے؟ کوہنیوں تک۔ پیر کہاں تک دھلیں گے؟ ٹخنوں تک۔ چونکہ اس میں جو بھی دلیل آئے گی قرآن سے یا حدیث سے تو وہ احناف کی دلیل ہوگی، مذہب احناف کا ثابت ہوگا۔ آپ دیکھیں
اللہ نے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرو فغسلو تو دھو لو وجوہکم اپنے چہروں کو وایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کوہنیوں سمیت وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پیروں کو دھو لو ٹخنوں تک. ٹھیک ہے. فرض الطہارتی تو طہارت کا فرض غسل الاعضاء الثلاثہ تینوں اعضاء کا دھونا ہے. ومسح الراسی اور سر کا مسح کرنا ہے. فرض الطہارتی یہاں طہارت کا معنی وضو آتا ہے. طہارت کا معنی یہاں وضو ہے تو مطلب کیا ہوگا ففرض الوضوئی تو وضو کا فرض کیا ہے غسل الاعضاء الثلاثہ تینوں اعضاء کا دھونا. ومسح الراسی اور سر کا یہ کس کے نزدیک ہے احناف کے نزدیک. کس کے نزدیک ہے یہ صرف احناف کے نزدیک ہے کہ وضو میں 4 فرض ہے. نمبر 1 چہرہ دھونا, نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا, نمبر 3 مسح کرنا, نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. یہ 4 فرض ہیں کس کے نزدیک احناف کے نزدیک. امام شافعی کے نزدیک 6 فرض ہیں. امام شافعی کہتے ہیں 6 فرض ہیں وضو میں. دلیل ان کی یہی ہے, کہتے ہیں نمبر 1 چہرہ دھونا, نمبر 2 ہاتھ دھونا کوہنیوں تک, نمبر 3 مسح کرنا, نمبر 4 پاؤں دھونا اور نمبر 5 ان کے نزدیک نیت ہے. نمبر 5 ان کے نزدیک کیا ہے نیت. کیوں ہے فرماتے ہیں رب نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کی نیت کرو ارادہ کرو تو تم کیا کرو وضو کرو. تو جب نماز کی نیت ہوگی تو وضو کی نیت بھی کرنی ہوگی. امام شافعی کہہ رہے ہیں جب نماز کی نیت کرو گے تو ایک ان کے نزدیک نیت ہے اور دوسری ترتیب ہے. کہتے ہیں وضو میں 6 فرائض ہیں, 4 تو وہی جو قرآن میں ہے آیت سے ثابت ہیں, 2 ایکسٹرا ان کے نزدیک ہیں کہ نیت, دوسرا ترتیب. ترتیب فرض کیوں ہے کہتے ہیں جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فغسلوا وجوہکم سب سے پہلے چہرے کو دھو لو, وایدیکم الی المرافق اس کے بعد ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک, وامسحوا برؤوسکم اپنے سر کا مسح کر لو, وارجلکم الی الکعبین اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو. کہتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ترتیب دی ہے پہلے چہرہ دھونا, پھر ہاتھ دھونا, پھر مسح کرنا, پھر پیر دھونا, ایسے ہی وضو کے اندر آپ دھویں گے تو اس طریقے سے دھونا یہ فرض ہے کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے. یہ ترتیب کہاں سے ثابت ہے نص قرآن کی آیت سے ثابت ہے. تو امام شافعی کے نزدیک 6 فرض ہیں, 4 وہ جو قرآن سے ہیں اور 2 ایک نیت دوسرا ترتیب. امام مالک علیہ الرحمت و رضوان مذہب مالکیہ کے نزدیک وضو میں 7 فرض ہیں. کتنے 4 تو وہ جو قرآن میں ہے, 3 الگ ہیں. 3 کون کون سے کہتے ہیں ایک تو نیت ہے جس کو امام شافعی نے مانا, ایک تو وہ نیت ہے چونکہ قرآن سے ہے, اور دوسری موالات. دوسری کیا ہے پے در پہ دھونا. موالات کا مطلب امام شافعی کے نزدیک 6ٹھا فرض تھا ترتیب, یعنی جس ترتیب سے یہ اعضاء دھلے جائیں گے قرآن نے ذکر کیا اسی ترتیب سے دھونا فرض ہے. ان کے نزدیک موالات ہیں 6ٹھا فرض, پے در پہ دھونا. پے در پہ یکے بعد دوسرا دھونا. پے در پہ دھونے کا مطلب پہلے چہرہ دھونا, پھر ہاتھ دھونا, پھر مسح کرنا, پھر پاؤں دھونا. یہ پے در پہ دھونا ہے, غیب نہیں دینا ہے. غیب
اور 7واں فرض ہے ان کے نزدیک دلک یعنی رگڑنا. مذہب مالکیہ کے علماء کہتے ہیں وضو میں ہر عضو کو رگڑ کے دھونا یہ بھی فرض ہے. یہ بھی بھائی کہتے ہیں کچھ نجاست ایسی بھی ہوتی ہیں جو جم جاتی ہیں سوکھ کر کے، اگر رگڑ کے نہیں دھوگے تو وہ نہیں چھٹیں گی، اور وہ نہیں چھٹیں گی تو آدمی پاک نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں دلک رگڑ کے دھونا یہ بھی فرض ہے. کون؟ امام مالک. مذہب مالکیہ کے نزدیک 7 فرض ہیں. امام شافعی کے نزدیک 6 فرض ہیں. امام احمد بن حنبل کے نزدیک وضو میں 7 فرض ہیں. وضو میں 7 فرائض ہیں. نمبر 1 4 تو وہی ہیں جو قرآن میں ہیں. 5واں ہے ان کے نزدیک نیت. 5واں کیا ہے؟ 6واں ہے موالات، پے در پہ دھونا. اور 7واں ہے ترتیب. انہوں نے دلک کو چھوڑ دیا. کس کو چھوڑا؟ کہتے ہیں رگڑ کے دھونا یہ ضروری نہیں، بلکہ پانی وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ نجاست کو بہا کے لے جاتا ہے. اور چونکہ اعضائے وضو پہ نجاست حکمیہ ہوتی ہے تو وہ پانی بہانے سے بھی دھل جائے گی. اس لیے رگڑ کے دھونا یہ فرض نہیں ہے. ان کے نزدیک ترتیب فرض ہے. پے در پہ دھونا، یکے بعد دوسرا دھونا. اور 7واں فرض ہے ترتیب، یعنی جیسے اللہ نے ذکر کیا ویسے ہی اعضائے وضو کو دھونا، یہ ترتیب ہے. تو احناف کے نزدیک 4 فرض جو قرآن میں ہے، شافعی کے نزدیک 6 نیت اور ترتیب اور 4 قرآن والے. مالکیہ کے نزدیک 4 قرآن میں ہے، وہ ایک نیت ہے، دوسرا موالات ہے، تیسرا دلک ہے. 4 3 7. امام احمد بن حنبل کے نزدیک 4 قرآن میں ہے، وہ ایک نیت، دوسرا موالات، تیسری ترتیب. دلک کو انہوں نے چھوڑ دیا. دلک کو فرماتے ہیں اعضاء کو رگڑ کے نہیں دھویا جائے گا. اعضاء کو خالی پانی بہانا سے، چونکہ یہ نجاست حکمیہ کی وجہ سے دھل رہے ہیں. اعضاء کائے کی وجہ سے دھل رہے ہیں؟ ہاں اگر نجاست لگی ہو تو اسے دھو لو. نجاست اگر ہاتھ پیر پہ لگی ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اسے دھو لو. ضروری ہے دھونا، واجب ہے. لیکن اعضائے وضو میں فرض نہیں ہے رگڑ کر کے دھونا. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھیں وفرض الطہارتی، تو وضو کا فرض غسل الاعضاء الثلاثہ، تینوں اعضاء کو دھونا. ومسح الراسی، ومسح الراسی، اعضائے ثلاثہ کو دھونا، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دھونا. ومسح الراسی، اور سر کا مسح کرنا. یہ امام اعظم کے نزدیک ہے. اس کتاب میں وہی مذہب لکھا ہوا ہوگا جو مذہب حنفی ہوگا. باقی جن کا اختلاف ہوگا وہ تشریح میں بتائیں گے. والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة. فرماتے ہیں اور کوہنیوں کو، والمرفقان اور دونوں کوہنیاں، والکعبان اور دونوں ٹخنے، تدخلانی یہ داخل ہیں، فی فرض الغسلی دھونے کے فرض میں. کائے میں داخل ہیں؟ دھونے کے فرض میں. احناف کہتے ہیں جس طریقے سے ہاتھ آپ دھوئیں گے اسی طریقے سے کونیاں بھی دھوئیں گے. جس طریقے سے پاؤں آپ دھوئیں گے اسی طریقے سے ٹخنے بھی دھوئیں گے. کیوں؟ کہتے والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل، یہ دونوں داخل ہیں دھونے کے فرض میں، اس لیے دھوئی جائیں گی. دلیل آگے دیں گے. دلیل
عند علمائنا الثلاثتی، ہمارے تینوں علماء کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ تینوں علماء کون کون سے ہیں؟ نمبر اول امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. یہ تین علماء ہیں ہمارے تینوں علماء کے نزدیک دونوں کوہنیاں، دونوں ٹخنے داخل ہیں دھونے کے. یعنی جس طریقے سے ہاتھ کو دھونا فرض ہے، اسی طریقے سے کوہنیوں کو دھونا بھی فرض ہے. جس طریقے سے پاؤں کا دھونا فرض ہے وضو میں، اسی طریقے سے ٹخنوں کا دھونا بھی. خلافا للظفر، امام ظفر کے برخلاف، امام ظفر کے خلاف ہے. وہ کہتے نہیں کوہنیاں اور ٹخنے نہیں دھوئے جائیں گے وضو میں، کوہنیاں ٹخنے نہیں دھوئے جائیں گے. ہماری دلیل ہے، اللہ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت. یہاں الا آیا ہے مرافق سے پہلے، اور الا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ انتہائی غایت کے لیے. اب الا چونکہ غایت کے لیے آتا ہے، انتہائی غایت کے لیے، انتہا کے لیے الا آتا ہے، تو انتہا سے پہلے، الا سے پہلے مغیّہ ہوگا، الا کے بعد والا کلمہ غایت ہوگا. الا سے پہلے مغیّہ ہوگا اور بعد والا کلمہ کیا ہوگا؟ کیونکہ الا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، تو غایت مغیّہ کے درمیان الا آتا ہے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں الی المرافق اور الی الکعبین، یہ الا کے ما بعد ہیں اور دونوں غایت ہیں، اور دونوں غایت جو ہیں یہ داخل ہیں مغیّہ میں. کیوں داخل ہے؟ اس لیے کہ ٹخنے اور کوہنیاں یہ دونوں کے دونوں مغیّہ کی جنس سے ہیں، اور جو چیز مغیّہ کی جنس سے ہوتی ہے وہ مغیّہ میں داخل ہوتی ہے. لہذا ٹخنے اور کوہنیاں یہ مغیّہ کی ہاتھ میں داخل ہیں، پاؤں میں داخل ہیں. کوہنیاں ہاتھ میں داخل ہیں، ٹخنے پاؤں میں داخل ہیں، لہذا اس کی جنس سے ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب غایت مغیّہ کی جنس سے ہو تب غایت مغیّہ میں داخل ہوگی. تو یہاں مرافق اور کعبین یہ دونوں مغیّہ کی جنس سے ہیں اور مغیّہ میں داخل ہیں. اس لیے جب ہاتھوں کو دھویا جائے گا تو کوہنیوں سمیت بھی دھویا جائے گا، جب پاؤں کو دھویا جائے گا تو ٹخنوں سمیت دھویا جائے گا. ہماری دلیل یہ ہے، غایت مغیّہ میں داخل ہے، لہٰذا جب مغیّہ دھلے گا تو غایت بھی دھلے گی. امام ظفر کہتے ہیں کہ کوہنیاں اور ٹخنے یہ وضو میں دھونا فرض نہیں ہے. وضو میں دھونا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے. غایت مغیّہ میں دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس طریقے سے قرآن کی ایک آیت ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو پورا کرو رات تک. تو آپ ہمیں بتائیں کوئی رات کو روزہ رکھتا ہے؟ رات ہونے سے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، رات داخل نہیں ہے. الا غایت کے انتہا کے لیے آتا ہے. الا کا ما قبل مغیّہ ہوتا ہے، الا کا ما بعد غایت ہوتا ہے. ثم اتم الصیام، الصیام یہاں مغیّہ ہے. الی اللیل، لیل جو ہے یہ غایت ہے. فرمایا یہاں غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے. اور اس کا اس مسئلے پر سب کا اتفاق ہے کہ ختم سحری سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے. غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ کھول دینا ہے. فرماتے یہاں بھی تو غایت مغیّہ کا مسئلہ ہے. یہاں رات دن میں داخل نہیں ہے، روزے میں داخل نہیں ہے. تو جس طریقے سے یہاں غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے، اسی طریقے سے وضو میں غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی.
اللہ نے حد بتائی ہے، حد. ہاتھوں کو دھونا ہے کہاں تک؟ کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے اللہ نے روزے کی حد بتائی ہے کہ روزہ یہاں سے یہاں تک رکھنا ہے، ایسے ہی وضو کی بھی حد رب نے بتائی ہے، ایسے ہی وضو کی بھی حد بتائی ہے. کہ وضو ہاتھ دھونا ہے انگلیوں سے لے کے کوہنیوں تک. جیسے وہاں رات روزے میں داخل نہیں ہے، ایسی یہاں کوہنیاں ہاتھ میں داخل نہیں ہے. لہذا امام ظفر کہتے ہیں بھائی یہاں غائط چونکہ مغیّہ میں داخل نہیں ہے، اس لیے کوہنیوں کا دھونا فرض نہیں، صرف ہاتھ دھوئے جائیں گے کوہنیوں کو. دلیل تو کر ہی لائے، دلیل اور قرآن سے ہی دلیل دی ہے، عقلی نہیں نقلی دی ہے، عقلی نہیں نقلی دلیل پیش کی ہے. جملہ بھی سیم ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. فرماتے ہیں جیسے وہاں غائط مغیّہ میں داخل نہیں ہے، ایسے ہی یہاں غائط مغیّہ میں داخل نہیں ہے. یہ ان کا اعتراض ہو گیا، اپنا انہوں نے مقدمہ بھی پیش کر دیا اور دلیل بھی اس کی پیش کر دی. اب ان کا رد کر رہے ہیں احناف، علماء احناف ان کا رد کر رہے ہیں. کہ امام ظفر صاحب آپ نے جو دلیل پیش کی ہے، دلیل تو صحیح پیش کی ہے، دلیل تو قرآن کی دلیل صحیح ہے اور جامع بھی ہے، لیکن آپ نے جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل ہمارا رد نہیں کر رہی ہے، وہ دلیل ہمارے رد میں نہیں ہے. کیوں رد میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو غائط والی دلیل آپ نے پیش کی ہے ہمارے رد میں، تو پہلے آپ غائط کو بھی جان لیں غائط ہوتی کیا ہے، کئی طرح کی، کتنی طرح کی غائط ہوتی ہے. آپ نے رد تو کر دیا دلیل ٹھوک کے، لیکن پہلے غائط دیکھیں. غائط دو طرح کی ہوتی ہے. کتنے طرح کی؟ ایک غائط الاسقاط، ایک غائط الامتداد. غائط الاسقاط اس غائط کو کہتے ہیں جو مغیّہ کی جنس سے ہو. غائط الاسقاط جو مغیّہ کی جنس سے ہو، تو جو غائط مغیّہ کی جنس سے ہوگی وہ غائط مغیّہ میں داخل ہوگی. جیسے قرآن میں آیا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. تو آپ مجھے بتائیں کوہنیاں ہاتھ میں داخل ہیں کہ نہیں، ہاتھ کی جنس سے ہیں کہ نہیں؟ تو ہاتھ کی جب جنس سے ہیں تو ہاتھ میں داخل بھی ہیں. ٹخنے پاؤں کے جنس سے ہیں کہ نہیں؟ ہیں، اس لیے ٹخنے پاؤں میں داخل ہیں، پاؤں میں. تو غائط الاسقاط اس غائط کو کہتے ہیں جو مغیّہ کی جنس سے ہو اور مغیّہ میں داخل ہو. ایک ہوتی ہے غائط الامتداد، وہ غائط جو مغیّہ کی جنس سے نہ ہو بلکہ بڑھانے اور پھیلانے کے لیے لائی گئی ہو، بلکہ بڑھانے اور پھیلانے کے لیے، لیکن مغیّہ کی جنس سے نہ ہو، تو وہ غائط غائط الامتداد کہلاتی ہے. اور وہ غائط جو مغیّہ کی جنس سے نہ ہو وہ غائط مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی. تو آپ نے جو دلیل پیش کی ہے امام ظفر صاحب، وہ دلیل آپ کی غائط الامتداد والی ہے. وہاں اتم الصیام الی اللیل میں الی اللیل جو ہے یہ روزے کی جنس سے نہیں ہے، رات روزے کی جنس سے نہیں ہے، اور رات یہ غائط ہے. اور وہ غائط جو مغیّہ کی جنس سے نہ ہو وہ غائط الامتداد ہوتی ہے. تو آپ نے جو غائط کی مثال پیش کی ہے وہ غائط الامتداد والی ہے، اور غائط الامتداد جو غائط ہوتی ہے وہ مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی. تو وہاں جو رات داخل نہیں ہے روزے میں،
وہ غایت الامتداد ہے، چونکہ مغیّا کی جنس سے نہیں ہے۔ جب یہ مغیّا کی جنس سے نہیں ہے تو اب یہ مغیّا میں داخل بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ دلیل اپنی جگہ مسلم ہے اور ہماری دلیل اپنی جگہ مسلم ہے۔ جو دلیل مغیّا کی جنس، جو غایت مغیّا کی جنس سے ہوگی وہ مغیّا میں داخل بھی ہوگی، اور جو مغیّا کی جنس سے نہ ہو، کسی اور وجہ سے لایا گیا ہو اسے، وہ مغیّا میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اتم الصیام الی اللیل یہ غایت الامتداد کی مثال ہے، اور وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین یہ غایت الاسقاط والی مراد۔ سمجھ میں آ گیا؟ رد احناف نے جو رد کیا ہے کہ ہماری جو دلیل ہے غایت الاسقاط والی ہے، آپ کی دلیل غایت الامتداد والی ہے، تو آپ اس دلیل کو اس پہ قیاس نہ کریں۔ کیوں؟ اس کی غایت مغیّا میں داخل نہیں ہے، اس کی غایت مغیّا میں، یہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا امام ظفر صاحب، اگر غایت کو ذکر نہ کیا جاتا تو ہاتھ کا اطلاق صرف کوہنیوں تک نہیں ہوتا ہے، بغل تک ہوتا ہے، تو ہاتھ بغل تک دھوئے جاتے اگر مرافق کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر غایت کو ذکر نہیں کیا جاتا تو ہاتھ کہاں تک دھلتے؟ بغلوں تک۔ پاؤں کہاں تک دھلتے؟ ران تک۔ جہاں پاؤں کی جڑ ہے وہاں تک پاؤں دھلتا وضو میں۔ کیسے دھوتے امام ظفر صاحب؟ کیسے دھوتے آپ؟ اس لیے جو غایت مغیّا کی جنس سے ہو وہ داخل ہوتی ہے، اور جو غایت مغیّا کی جنس سے نہ ہو وہ غایت مغیّا میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ امام ظفر صاحب کی دلیل ہمارے رد میں ثابت نہیں ہوئی، لہٰذا احناف کا مذہب ابھی بھی ثابت ہے دلائل سے، اور ایسی دلیلوں سے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔